رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی اسلامک چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کو اور جتنے بھی مسلمان میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم دوستو، آج کی کہانی کا عنوان ہے دھوکے باز دھوبی۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو بہت ہی لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ شکایت لے کے جاتے تھے کہ یہ دھوبی لوگوں کے کپڑے تبدیل کر دیتا ہے، کبھی پتلے لوگوں کے کپڑے موٹوں کو دے دیتا اور اونچے قد والوں کے کپڑے ٹھکنے قد والوں کو دے دیتا۔ اسی طرح وہ مذاق کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے تمام بستی کے لوگ اس کے اس مذاق سے بڑے پریشان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کئی بار اس کی شکایت آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس سے عرض کی کہ اے دھوبی، تو بستی کے لوگوں کو اپنی شرارتوں سے پریشان کیوں کرتا ہے؟ اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آئندہ میں اس بستی کے لوگوں کو اپنی شرارتوں سے پریشان نہیں کروں گا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، پھر کچھ دن گزرے، پھر اس دھوبی نے اسی طرح کی شرارتیں شروع کر دی۔ موٹے لوگوں کے کپڑے پتلوں کو دینے لگا، اونچے قد والوں کے کپڑے ٹھکنے قد والوں کو دینے لگا، جس کی وجہ سے لوگ دوبارہ پریشان ہو گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو سمجھایا، پھر بھی اسے سمجھ نہ آئی۔ کچھ دن تو اس کام سے رکا رہا، اس شرارت سے رکا رہا، پھر دوبارہ اس نے یہی شرارت شروع کر دی۔ اتنے میں بستی کے لوگ بار بار عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جایا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو تسلی دیتے، چونکہ نبی اپنی امت سے بہت ہی محبت کرتا ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہلاکت کی دعا نہیں کی۔ جب بار بار بستی کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اس کی شرارتوں سے بستی کی حفاظت کی دعا کی اور اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ اسی اثناء میں ایک دن وہ صبح اٹھا، بستی والوں کے کپڑے لے کر نہر پہ دھونے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے کھانے کے لیے روٹیاں بھی اپنے ہمراہ لی اور چل پڑا کپڑے اٹھا کر بستی والوں کے کپڑے دھونے کے لیے۔ تو راستے میں ایک فقیر اسے ملا اور فقیر نے کہا کہ کئی دنوں سے میں فاقے سے ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے مجھے دے دو۔ تو اس نے دھوبی نے اس کے پاس جو روٹیاں پڑی ہوئی تھی اس فقیر کو دے دی اور خود سارا دن کپڑے دھوتا رہا اور اسی طرح بھوکا واپس آیا۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وحی آئی کہ آج یہ جب دھوبی آئے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور اس کے لیے ہلاکت کا سامان اس کے لیے آسمان سے اتارا جائے گا ایک اژدہا کی صورت میں، اور آج یہ اس کی ہلاکت اس کی مقدر ہو چکی ہے۔ اسی اثناء میں یہ وہاں سے واپس گھر لوٹا کپڑے لے کر، تو جب اس نے وہ صدقہ دیا تو وہ ایک فرشتہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، جو بھی حضرات صدقہ دیتے ہیں وہ صدقہ اللہ کے پاس لے کر جاتا ہے۔
جب اس نے 3 روٹیاں صدقہ کی تو یہ فرشتہ اس کے صدقے کو آسمان پر لے کے جا رہا تھا، اور اسی طرح اوپر سے اس کے لیے ہلاکت کا فرشتہ ایک اژدہا کو لے کر نیچے اتر رہا تھا۔ اس صدقے والے فرشتے کا اور اژدہا کو لے کے آنے والے فرشتے کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ پہلے فرشتے نے سوال کیا کہ آپ زمین پہ کیوں جا رہے ہو؟ تو اس فرشتے نے جواب میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دھوبی کے لیے بدعا فرمائی ہے، اور میں اس کے کپڑوں کے اندر اژدہا کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اللہ نے اس کی ہلاکت کو مقدر کر دیا ہے۔ جو دوسرا فرشتہ تھا جو اس دھوبی کا صدقہ لے کر آسمان کے اوپر جا رہا تھا، اس نے اس پہلے فرشتے سے کہا کہ آپ اس کے لیے ہلاکت کا سامان نہیں لے کے جا سکتے، اس لیے کہ اس نے صدقہ دے دیا ہے، اور صدقہ تمام بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پہلے فرشتے نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے اس کی ہلاکت کے لیے بھیجا ہے، باقی آپ صدقہ لے کر اللہ کے پاس جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو وہ فیصلہ فرمائیں گے آخری فیصلہ اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ جو فرشتہ اوپر صدقہ لے کر گیا وہ واپس آیا، اور اللہ کے حکم سے اس کے کپڑوں میں جو اژدہا پہلے والے فرشتے نے چھوڑا تھا اس کی ہلاکت کے لیے، صدقے والے فرشتے نے اس اژدہا کے منہ کو باندھ دیا۔ اور اسی طرح شام کو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں کو بشارت سنائی تھی کہ آج اس دھوبی کا آخری دن ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہلاکت مقدر ہو چکی ہے۔ تو بستی والے اس انتظار میں تھے کہ آج اس دھوبی کی ہلاکت ہوگی، اور ہم اس کی ہلاکت کا سنیں گے۔ تو شام ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو بستی کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، اور اس دھوبی کی خبر دی کہ وہ دھوبی تو بالکل ٹھیک ہے اور اپنے گھر میں موجود ہے۔ اتنے میں یہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، تو اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اس دھوبی نے اللہ کے لیے صدقہ دیا تھا، ایک بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، تو اس کی ہلاکت تو مقدر ہو چکی تھی، لیکن اس کے صدقے کی وجہ سے ہم نے صدقے والے فرشتے کو بھیجا، اور اس جس اژدہا کو اس کے کپڑوں کے اندر ہم نے چھوڑ رکھا تھا، صدقے والے فرشتے نے اس کا منہ باندھ دیا تھا۔ جا کر آپ اس کے کپڑوں کی پنڈ میں دیکھو کہ وہ سانپ اژدہا موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اس دھوبی کے گھر گئے۔ جب اس کے کپڑوں کی گٹھڑی کھولی تو اس کے اندر دیکھا اژدہا تو موجود ہے، لیکن اس کا منہ باندھا ہوا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ آنے والے حادثات و بلیات سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ کرنے سے رزق بھی بڑھتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک اس طرح کی اسلامی ویڈیو پہنچیں اور ان سے لوگ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اپنے میزبان کو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔